جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، دس از منصور ساحر، میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ اپنے پروگرام وینس مارننگ وائبس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں حالات حاضرہ پر۔ شہر کے مسائل بھی اس میں ڈسکس ہوں گے، ملکی مسائل بھی ڈسکس ہوں گے، خارجہ پالیسی بھی ڈسکس ہوگی اور بین الاقوامی امور بھی ڈسکس ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مارننگ شو کا حوالہ جو ہے وہ تو ہنسنے کا، مسکرانے کا، گنگنانے کا، اور یہ منصور صاحب جو گفتگو کر رہا ہے یہ تو خالصتاً ٹاک شو کی گفتگو ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے مہمان ہی ایسے مدعو کر لیے ہیں کہ جن سے جب تک یہ ذکر نہ چھیڑا جائے بات ادھوری رہتی ہے۔ آج میرے پاس مہمان ہیں پاکستان کا بڑا نام، پاکستان کے بڑے صحافی ہمارے درمیان موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ محترم ارشاد احمد خان۔ السلام علیکم۔ بڑے بھیا مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ بہت شکریہ منصور بھائی۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، اخبار رن کرتے ہیں، چیف ایڈیٹر آزاد ریاست سید قیصر محمود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے منصور بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بڑے بھیا آپ دونوں بڑے بھائیوں کی جو جرنی ہے، جو کام ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان بھر میں ہی نہیں بین الاقوامی طور پر جو جانا جاتا ہے۔ تو گفتگو کا آغاز ارشاد بھائی آپ سے کرتے ہیں۔ جو ابھی نیا ایک بہت ہی دھواں دھار معاملہ چل رہا ہے ای چالان کا، تو ای چالان میں جو ہے وہ کراچی کو بڑا شہریوں کو بڑا پریشان کر دیا ہے۔ اچھا، ہماری عادت نہیں ہے لائن میں چلنے کی، ہماری عادت ہے غلط سائیڈ سے اوورٹیک کرنے کی، ہماری عادت ہے رانگ سائیڈ پہ جانے کی، ہماری عادت ہے بغیر ہیلمٹ اور بغیر بیلٹ کے چلنے کی۔ کیسے سدھار ممکن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو کام شروع کیا ہے سندھ سرکار نے، اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ اختیار کیا ہے نا ای چالان کا، وہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ قوم، وہ لوگ، وہ شہری جو پچھلے 76 سال سے بے لگام تھے اور جس کا جیسے دل چاہتا تھا ویسے چل شتر رہا بے تھا، مہار، مطلب قطعی بے لگام، جی، اس کے اوپر اچانک سے ایک تلوار گرا دینی کہ بس یہ اب فائنل ہے، اس کے اس طرف جاؤ گے تو قتل ہے، ادھر رہو گے تو بچے رہو گے، یہ ایسی صورتحال دی گئی ہے۔ دیکھیں، شہر کی آپ کسی سڑک پر چلے جائیں، کوئی سڑک آپ کو سالم نہیں ملے گی، بشمول شاہراہ فیصل کراچی کی سب سے بڑی سڑک ہے، لاہور کی طرح سے کراچی کا مال روڈ ہے یہ، لیکن کیا شاہراہ فیصل صحیح سالم ہے؟ نہیں ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو سب سے پہلے شاہراہ فیصل ڈوب جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاہراہ فیصل پہ جو بڑے اوور ہیڈ برج بنے ہوئے ہیں آئے دن ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناصر خان کا برج آپ دیکھیں، وہاں اکثر و بیشتر وہاں کام چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک طرف سے بنا کے فارغ ہوتے ہیں اور دوسرے ہفتے دوسری طرف سے پھر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس سے آگے ڈگ روڈ کے ساتھ جو برج ہے جو راشد منہاس کی طرف اتر رہا ہے، اس برج کا بھی یہی حال ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے۔ شاہراہ فیصل کو چھوڑ دیجئے، شہر کی دیگر جتنی سڑکیں ہیں وہ گڑھے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر نہ کہیں کوئی سسٹم ہے، نہ سڑک، ایسا لگتا ہے کہ گڑھے ہیں جگہ جگہ، اس کے بیچ میں کہیں سڑک آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف سڑک کی بات نہیں ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ رات کو جب ہم نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر، کیا کہیں پر روشنی کا انتظام ہوتا ہے ان سڑکوں پر؟ دیگر جو چھوٹی سڑکیں ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، شاہراہ فیصل کی میں بات کر لوں، مین شاہراہ فیصل، وہ بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب ساری اسٹریٹ لائٹس میں اسٹریٹ لائٹ بند ہوتی ہے، کبھی کبھار کوئی اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہوتی ہے، ورنہ عموماً بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بند اسٹریٹ لائٹ کے اندر لوگ اپنی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر دشواری کا شکار ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں والے۔ ان کی موٹر سائیکل کی جو لائٹیں ہوتی ہیں وہ بھی چھوٹی ہوتی ہیں، مدھم ہوتی ہیں، ان کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور موٹر سائیکل پر جانے والا جو فرد ہے، جب سامنے سے کار یا ٹرک یا بس آ رہی ہوتی ہے، اس کی جب ہیڈ لائٹ اس کے منہ پر پڑتی ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا آگے سے،
اچانک سے کوئی گڑھا آ جائے, اسپیڈ بریکر آ جائے, کوئی مین ہول آ جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی انتظام نہیں ہے اس کا. اچھا پھر جتنے انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں اس میں رات کو تو چھوڑیں, آپ دن میں جائیں تو آپ کو اندھیرا ملے گا, اس کے اندر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے. جب دن میں اندھیرا آپ کو نظر آئے گا تو رات میں کیا عالم ہوگا؟ اس میں بھی روشنی کا کوئی انتظام آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک سڑکیں ٹھیک نہ ہو, سسٹم ٹھیک نہ ہو, یہ قانون نہیں لاگو کیا جانا چاہیے تھا, لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ کبھی نہ کبھی تو رکاوٹ آنی تھی نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا. منصور صاحب یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, ٹھیک جو ہے, اب ہو رہا ہے بہت پہلے ہونا چاہیے, لیکن ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اس کی کوئی تمہید باندھی جاتی ہے. ایک دم سے بلڈنگ تعمیر نہیں کر لی, اس سے پہلے کوئی نقشہ بنتا ہے, کوئی نیچے سے بنیادوں کی کھدائیاں ہوتی ہیں. کراچی کے تو بنے ہوئے نقشے سائیڈ ہو گئے ہیں, اس وقت ماسٹر پلان ہی نہیں ہے, اس وقت کوئی اس ٹائم ماسٹر پلان نہیں ہے. اچھا ماسٹر پلان تو ہے ہی نہیں, آپ جا کر کے KDA میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چلے جائیے, ان سے کراچی کا نقشہ لیجیے. کہاں سے چلے جائیں, صحافیوں پہ پابندی لگا دی ہے انہوں نے. ہاں وہ پابندی وہ ایک الگ چیز ہے, اس لیے کہ خوفزدہ لوگ ہیں, اور جب حالت جو ان محکموں کی ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر بڑے بھائی, آپ محکموں کی جو نااہلی ہے اور جو کرپشن ہے, جب اس کا پردہ چاک کریں گے تو آپ پہ پابندی تو لگے گی نا کہ آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, یہی سارے معاملات چلیں گے, اسی طرح کام کو چلانا ہے. قیصر بھائی کیا کہتے ہیں, معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں تو کچھ تو رکاوٹ آنی چاہیے نا. ایک جو اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں بین الاقوامی طور پر بہتر ہوئی ہیں ہمارے لیے. اس بہتری کا ایڈوانٹیج کیا ہمیں اندرونی طور پر نہیں لینا چاہیے؟ جیسے ارشاد بھائی نے کہا کہ پہلے چیزیں ٹھیک کریں پھر یہ لاگو کریں, لیکن اگر یہ ساتھ ہی ساتھ لاگو بھی کر دیں اور چیزیں بہتری کی طرف بھی چلی جائیں, ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ جو پیسہ آپ یہاں سے ارن کرنا ہے وہ سڑکیں بنانے پہ لگائیں. بالکل منصور بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس پروگرام میں بلانے کے لیے. دیکھیں کراچی کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے صحیح. جب آپ نے سب سے پہلے آپ اس انفراسٹرکچر پر زور دیں, جس سڑک پہ لین نام کی کوئی سڑک ہی نہیں ہے, اس جگہ پر آپ اسے ایک بندے کا چالان نہیں کر سکتے کہ آپ اس لین میں نہیں ہیں, تو لین تو وہاں ہے ہی نہیں, وہ سڑک ہی نہیں ہے, تو لین تو بہت دور کی بات ہے. آپ انفراسٹرکچر پہ زور دیں. سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا لگ کے کام کرنا چاہیے تھا. دیکھیں یونیورسٹی روڈ ایک ایسا روڈ تھا, بہت ہی شاندار قسم کا انہوں نے ایک روڈ بنایا, سکندر اعظم کے دور سے جو بن رہا ہے. ہاں نہیں اب بن رہا ہے, لیکن بننے سے پہلے بہت شاندار قسم کا ایک روڈ بن چکا تھا. اچھا, اور وہ ویسے تو لگتا ہے ایسے ہی سکندر اعظم کے دور سے بن رہا ہے. جی اس کو ایک زمانے میں واقع تھا, وہ ایک مثالی روڈ ہوا کرتا تھا. جی ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, لیکن اس پورے روڈ کو کھود دیا گیا, اور کھودنے کے بعد اس کا یہ حال کر دیا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جو انڈیا پاکستان کی ایک جنگ ہوئی ہے, تو اس جنگ میں انڈیا نے اس روڈ کو دکھایا کہ ہم نے کراچی پہ اتنی بمبارڈمنٹ کی ہے کہ کراچی کا ہم نے یہ حال کر دیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے, اتنا کچھ سننے کے بعد بھی آج بھی اس کی وہی پوزیشن ہے جو اتنے عرصے پہلے انڈیا نے بتائی تھی, مطلب اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا ہے. تو بات یہ ہے گورنمنٹ اس قسم کے کام کر رہی ہے. پہلے آپ نے دیکھا اجرک ہمارے سامنے نا ہمارے ایک روایتی ایک سائن تھا اجرک, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو ہمارا تہذیبی ورثہ ہے ہمارا, ہمارے ہم خوشی سے نا کسی مہمان کو نا وہ پہناتے ہیں. جی بالکل, لیکن اس عزت کا حوالہ ہے, عزت کا حوالہ ہے ہمارے لیے. اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا, اس حد تک اس گورنمنٹ نہیں بنایا, مطلب اس کو نا وہ نمبر پلیٹس لگا دی. اب بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوا. مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ آپ بغیر پالیسی بنائے ہوئے آپ چیزوں کو نا امپلیمنٹیشن اس کی کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو نا ایک نیا تنازع پیدا ہو جاتا ہے. ابھی اس وقت پورا کراچی اس حد تک پریشان ہے, میں بتاؤں لوگوں کو نا پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں بائکوں میں, ٹھیک ہے, آپ ان کو 20-20 ہزار روپے کے چالان دے رہے ہیں, جس کی گاڑی بھی بیچارے کی 20 ہزار روپے کی نہیں ہے. ہاں مطلب وہ اس نے گاڑی رینٹ پہ اٹھائی ہے, بھاڑے پہ چلا رہا ہے, کیسے چلا رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. کراچی کا تو نوجوان اسی میں لگا ہوا ہے نا, یا بائکیے پہ ہے یا رائڈر بنا ہوا ہے یا ٹیکسی چلا رہا ہے. بالکل یہی حال ہے. دیکھیں سب سے پہلے نا سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ آیا آپ کراچی کے لیے واقعی میں کام کرنے میں دلچسپی رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے. آپ لوگوں کو کم سے کم یہ تو بار بار کروائیں نا کہ ہم واقعی میں ادھر کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. اب اس وقت لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے, بہت سارے ایسے انڈسٹریلسٹ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے علاقے کے روڈ خود بنانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. مطلب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار گٹر کا پانی, کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے, بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے تو مہینوں کھڑا ہوا ہے, تو وہ بیچارے مجبور ہو گئے
وہ اپنا انفراسٹرکچر خود بنا رہے ہوئے ہیں. ہوئے اب ایسے حالات میں آپ ان کے اوپر اس قسم کے جرمانے بھی لگانا شروع کر دیں. میں تو صرف ایک بات کہوں گا گورنمنٹ کو کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو صبح سے نکل کے شام میں خیر خیریت سے گھر پہنچ جاتے ہیں ان روڈوں پہ, ان کو ای چالان کرنے کے بجائے ان کو تمغہ جرت انعام ملنا چاہیے, ان کو انعام ملنا چاہیے, تمغہ امتیاز کوئی تمغہ جرت ان کو دیں, بھائی آپ گھر پہنچ گئے. ہاں جی بالکل. ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا ہے اس گفتگو قیصر بھائی کی کہ یہ جو ہم اسی کو مثال بنا لیتے ہیں جو ہماری یہ یونیورسٹی روڈ والا ٹریک ہے, وجہ کیا ہوتی ہے؟ بڑی آپ نے طویل صحافت میں وقت گزارا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اتنے ڈیلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا پس پردہ ٹھیکیدار کے معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیلے کرنے سے ان حکمرانوں کا فائدہ ہے. اچھا, یہ اس پروجیکٹ کے لیے جو بجٹ مختص کرتے ہیں وہ بجٹ دے دیا ٹھیکیدار کو, اور اس کے بعد ٹھیکیدار سے اپنا اپنا حصہ وصول کر لیا سب نے جتنے افسران ہیں. اب اس کے پاس جو تھوڑا بہت بچا نا آٹے میں نمک کے برابر, اس میں اس نے وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اٹھوں ٹپ ٹاپ اندروں حیدرآباد. اچھا, اس کے مطلب ہی سمجھائے. مطلب یہ ہے کہ اوپر سے تو پالش کر دی, ٹپ ٹاپ کر دیا, اندر سے حیدرآباد بہت پرانا شہر ہے ہمارا. اچھا, مطلب وہ صرف محاورتاً. جی محاورتاً. تو ٹھیکیدار کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر یا تو اس کام کو اسی طرح سے چھوڑ کر کے اور نکل جائے, اور ان کے پاس اس کو پکڑنے کا بھی کوئی حربہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے ٹھیکہ دیا تھا, جس کو پیسے دیے تھے, وہ بھاگ کیوں گیا. آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر عجیب صورتحال ہے کہ ٹرینیں ٹھیکے پر دی جاتی ہیں مختلف ٹھیکیداروں کو, اور ٹھیکیدار کا مطلب کوئی نہ کوئی کمپنی ہوتی ہے ان کی, جی ایسے ہی ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر پیسہ چڑھ جاتا ہے, اربوں روپے کروڑوں روپے, اور وہ بھاگ جاتا ہے. پیچھے سے ان کے پاس کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اس کو جا کر پکڑیں, اس سے وہ پیسے وصول کریں, چھوڑ دیتے ہیں اور پھر نئے ٹھیکیدار کو دے دیتے ہیں. اسی طرح یہاں پر یہ سڑکیں بنانے کا کام ہو, کوئی سیوریج کا کام ہو, کوئی بھی شہر کا کام ہو, یہ ٹھیکیدار کو دیتے ہیں, اور ٹھیکیدار پھر وہ کیونکہ پیسے اس کے پاس تھوڑے سے بچتے ہیں, وہ انہی پیسوں کو جیب میں ڈال کے وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں, نئی کمائی کرتے ہیں, پھر نیا ٹینڈر دیتے ہیں, ہیں, پھر نیا ٹھیکیدار آتا ہے, پھر اس کو بجٹ دیا جاتا ہے, اس بجٹ میں سے پھر اپنے حصے لیے جاتے ہیں, اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. جو یونیورسٹی روڈ جو ہے انہی حالات کا شکار ہے. صرف یونیورسٹی روڈ نہیں, شہر کے جتنے بھی روڈ ہیں جو کھدے پڑے ہیں, پورا شہر ہی کھدا ہوا ہے, ہم کسی ایک کا کیا نام لیں. ہاں بہت سارے, وہاں پر یہی صورتحال ہے کہ 8-8 سال ہو گئے, 6-6 سال ہو گئے, ایک منصوبہ جو ہے وہ ادھورا پڑا ہوا ہے, کوئی کمپلیٹ نہیں ہوا. کہاں اس سے پہلے آپ دیکھیں مختلف میئرز تھے, مصطفیٰ کمال کے دور میں بڑا کام, مصطفیٰ کمال کے دور میں بڑا کام ہوا, جماعت اسلامی نعمت اللہ خان کے دور میں بڑا کام ہوا, اس سے پہلے جو افغانی تھے عبدالستار افغانی صاحب, ان کے دور میں جتنا بھی انہیں بجٹ میں سے انہوں نے بھی کام کر کے دکھایا. فاروق ستار کے دور سے کام ہونا شروع ہوا کراچی میں, لیکن پھر اس کے بعد جو جموں تاری ہوا معاملات, سیاست نے بھی تو کراچی کو جو ہے بہت ہی کیا ایک بند گلی میں لا کے چھوڑا ہے نا قیصر بھائی. سیاست ہمارا مارننگ شو کا موضوع نہیں ہوتا, لیکن اس وقت بات چھڑی تو کراچی کو کیا کرنا چاہیے. کراچی کسی بھی سیاسی گروہ, کسی سیاسی جماعت, کسی سیاسی حوالوں میں مطلب پورا کا پورا نہیں ہے. پاکٹس ہیں جو مختلف جماعتوں کے ساتھ علاقے ہیں وہ. اب کراچی میں بسنے والے سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان, سرائکی, مہاجر, سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے, کراچی کے بارے میں سوچنا ہے. اب کراچی والوں کو کراچی کو اون کرنا ہے, ایسی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. اس وقت ایک بہت بڑا فقدان ہے, کراچی کو نا کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہائے ہائے, کراچی میں لوگ آتے ہیں, یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو پالتا ہے. بے شک, اور لوگ یہاں پر آتے ہیں. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ غریب سے غریب آدمی بھی نا یہاں پر سروائیو کر جاتا ہے, اور اس کے لیے بڑا اسپیس ہے یہاں پر. بڑا اللہ کا فضل ہے کراچی, بہت فضل ہے, جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نا ہم میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت, مطلب کوئی بھی ہو بھلے سے وہ, لیکن وہ کراچی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی ڈیلیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. اب تھوڑی سی میں ارشاد بھائی سے جو آپ نے سوال کیا تھا اس میں تھوڑا سا میں بھی بالکل آگے بڑھانا چاہوں گا. یہ بی آر ٹی منصوبہ جو ہے, جو مین یونیورسٹی روڈ سے انہوں نے شروع کیا ہے, اس کی ایک ڈیلے ہونے کی وجہ بھی یہی ہے
यहाँ पर इतने करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले ना उस पे बैठ के किसी किस्म की कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती। फिजिबिलिटी बनने से मुराद ये कि जो करता धरता लोग हैं ना वो नहीं बैठते, जो इंजीनियर ने दे दिया, जो आर्किटेक्ट ने दे दिया, और वो अच्छा उसमें दौरान ना बहुत सारी चीजें गुजर रही हैं, उन स्टेक होल्डर्स को ना बुलवाना चाहिए। हाँ, अभी देखें ये जो इल्तिवा का शिकार है ना, ये मंसूबा 3 जगहों पे स्टे हुए हैं। इसमें एयरपोर्ट के पास सिविल एविएशन ने स्टे लिया हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी के पास वाटर बोर्ड ने स्टे लिया हुआ है, और नुमाइश के बाद खुद मेयर कराची ने जो बना रहे हैं इस रोड को, उन्होंने स्टे लिया हुआ है। चलो जी, अब आप अंदाजा करें ये रोड बनेगा कब? जो आज से 3-4 साल पहले कंप्लीट होना था वो 2029 में भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा हमें। और लोग इतने परेशान हैं कि मैं आपको बताऊं, खास तौर पर वो बाइक यूजर जो लाखों की तादाद में कराची में, वो इस वक्त जो है ना सर्वाइकल पेन का शिकार हो चुके हैं। इतने गड्ढे उस रोड के ऊपर हैं कि मैं हकीकत बताऊं, मैं मजाक में नहीं कह रहा था, जो वाकई में अपने घर पहुंच जाए ना उसको इनाम मिलना चाहिए, चालान नहीं मिलना चाहिए। और कैसर भाई, एक प्रॉब्लम जो हम महसूस करते हैं कि ये कोई 1000, 2000, 5000 लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। आप यूनिवर्सिटी रोड जहां से ये सारा मामला चल रहा है उसको अगर देखेंगे और आगे जहां तक सफूरा तक अगर आप चले जाएं तो लाखों की आबादी का इलाका हो चुका है, वो बेशुमार कंस्ट्रक्शन, बेशुमार आबादी हो चुकी है। मंसूर भाई, वो तो वो उस रोड पर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उधर कराची यूनिवर्सिटी है, उधर एनईडी यूनिवर्सिटी है, उधर शेख ज़ैद इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उधर मेमन मेडिकल कॉलेज है, उधर डाउ यूनिवर्सिटी है, ओजा मेडिकल सेंटर है, उधर पता नहीं क्या क्या चीजें। वहां पर लाखों की तादाद में सिर्फ बच्चे सुबह जाते हैं और दोपहर को वापस आते हैं। उसके अलावा वहां पर जो है ना और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी कि एक गुंजान आबादी है जो इंसानों का ना जंगल कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो वो जो है ना कोई पुरसाने हाल नहीं है किसी भी किस्म का। लेकिन मैं सियासी जमातों के हवाले से कहूंगा कि लोग जो है ना हमारे इंतहाई हम समीट डफर हो चुके हैं। वो जिस वक्त इलेक्शन आता है ना उनको सिर्फ अपनी वो पार्टियां याद आती हैं। फिर इरशाद खान जिंदाबाद, और फिर वो ये वाला काम है। लेकिन वो ये नहीं देखते यार इधर कौन काम करने के लिए तैयार है, कौन काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम 5 साल फिर किस अजियत का शिकार होंगे, ये चीजें हम बिल्कुल भुला देते हैं। भाईजान बड़े अहम बात कर दी कैसर भाई ने, और कैसर भाई ने वाजे किया कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे मंसूर साहिर आप जो है वो गले में स्टेप्सेल्स खा के निकल जाएंगे कि आज नहीं तो कल इरशाद, और हर मुश्किल का हर इरशाद भाई के पीछे 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 पीछे। ये शऊरी हवाले कब आएंगे? मंसूर साहिर भाई, इस वक्त मेरा अंदाजा ये है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि इस शहर का हर तीसरा आदमी दमे का मरीज है। इसलिए गैर महसूस तरीके से आप मेडिकल करा लीजिए, उसको कहीं ना कहीं जिस्म में दमा होगा। इसलिए कि शहर में वो कौन सा इलाका है, वो कौन सा कोना है, कौन सी जगह है जहाँ पर रेत, मिट्टी, धूल, धुआं, डस्ट ये सब नहीं उड़ रही हो, और ये सारा हमारे अंदर उतरता है जब हम अपने घर से निकलते हैं और फिर रात को घर में दाखिल होते हैं। दिन के 12, 14, 15 घंटे हम बाहर हैं ना, उसमें हम वो सब अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिकली दमे का शिकार हो रहे हैं, और हो सकता है कि टीबी के भी मरीज बन रहे हों और हमें पता ना हो। लेकिन हमारे हुक्मरानों को मैं इंतजामिया से दरख्वास्त करूंगा कि अगले प्रोग्रामों में डॉक्टरों को भी मदऊ करें, उनको भी बुलाएं, पूछें कि भाई हमारे हो क्या रहा है हमारे साथ। जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो संजीदगी के साथ इस शहर के लिए सोचें कुछ, जिसकी कि हमें तवक्को नहीं है इनसे कि ये सोचेंगे। इसलिए हुक्मरानों का मतम नज़र इस वक्त सिर्फ एक ही है, पैसे कमाने। इसके अलावा उनको कोई इस मुल्क से और इस शहर से कोई दिलचस्पी नहीं है, बस पैसे कमाने और पैसे कमा के बाहर लेकर के जाने। उनके तमाम आसाइशें जो है ना वो बाहर मौजूद हैं, बच्चे उनके बाहर, ख़ानदान बाहर, उनके जायदादें बाहर। इस मुल्क में तो वो आते हैं यहाँ पर हुक्मरानी करने के लिए। बड़े भाई, सिर्फ सियासतदानों को ही मूर्द इल्जाम कैसे ठहराया जा सकता है? सियासतदानों को नहीं ठहरा रहे, हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है वो सियासतदानों को जितनी चौरंगियां घुमाकर फाइल थमाती है, उसके बाद मंसूर भाई हम सियासतदानों को ख्वाजा आसिफ का बयान आपको रिकॉल करा दूं। उन्होंने कहा जितने पैसे ये ब्यूरोक्रेट और ये सरकारी अफसरान कमाते हैं हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखें कि एक दौर यहाँ पर एक हुक्मरान ऐसा आया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, कि उसने अपने ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए
بالخصوص کراچی کو, ویسے پورے پاکستان لیکن بالخصوص کراچی کو طبقاتی کشمکش کے اندر ڈال دیا. یہاں پر سندھی مہاجر طبقے پیدا کیے گئے, پختون طبقے, پنجابی طبقے پیدا کیے گئے, یہاں پر مذہبی طبقے کھڑے کیے گئے, یہ سنی طبقہ ہے, یہ شیعہ ہے, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, باقاعدہ انہیں فنڈنگ دی گئی کہ آپ لوگ کام کریں. اسی طرح سے یہاں پر زبان کے مسئلے پر لوگوں کو تقسیم کیا گیا, اور یہ ساری تقسیم کس لیے کی گئی؟ کہیں مذہب کے مسئلے پر, کہیں زبان کے مسئلے پر, کہیں علاقوں کے, صرف اس لیے کہ وہ جو حکمران ہیں نا, جو اصل حکمران ہیں. بالکل ایسے ہی تھا. اچھا, یہ صرف اس ایک حکمران کی بات نہیں ہے, بہت ہی ادب اور معذرت کے ساتھ اگر ہم پوری اپنی تاریخ کے اوراق پلٹنا شروع کریں گے تو بس ہمارا دل چاہے گا کہ ہم جلدی سے کتاب بند کر دیں, کیونکہ وہ سارے معاملات ایسے ہی ملتے ہیں وہاں آپ کو. ناظرین, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. واپس آئیں گے تو ارشاد بھائی سے اور بھی کچھ مزیدار گفتگو کریں گے کہ انہوں نے جو اپنی جرنی گزاری ہے تو ان کے جو وہ معاملات ہیں جہاں محبت چھلکتی ہے. جب یہ نوجوان تھے تب انہوں نے صحافت میں کیا گل کھلائے اور باہر کیا گل کھلائے, یہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی کراچی کی, کراچی کے معاملات کی, کراچی کے مسائل کی. بلا شبہ معاملات کہیں جو ہیں الارمنگ ہیں. انتظامیہ کو بہت ساری چیزیں بہتر کرنی ہیں, کراچی کو بہتر کرنا ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی ترقی سندھ کی ترقی اور سندھ کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. پاکستان کی ترقی سے بات نکلتی ہے. قیصر بھائی سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو اوورآل صورتحال بن رہی ہے پاکستان کی, ماشاءاللہ آپ تھوڑے سے چوڑے ہو کے گھوم رہے ہیں دنیا میں, آپ نے گھس کے مارا ہے, تو کچھ بہتری کے آثار دیکھتے ہیں آپ ملکی سطح پہ؟ بالکل, اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نا اپنی معیشت کو دیکھیں گے. بالکل ٹھیک. اگر ہماری معیشت بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. لوگ جو ہے نا بہت نچلی سطح پر آ گئے تھے پچھلے کوئی 10-12 سال سے, اور ہمارا امیج جو ہے نا بالکل ڈاؤن ہو چکا تھا. اچانک اللہ رب العزت نے اس امیج کو بہتر کیا. ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے حریف کو ہم نے ناک چنے چبائے اور وہ پوری دنیا نے دیکھا. اس حوالے سے اب جو ہمارے کچھ کانٹریکٹ دنیا میں سائن ہوئے ہیں, کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, وہ بڑی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ہم اپنے ہی کاروبار کے حوالے سے دیکھتے ہیں, کاروبار کافی بہتری کی طرف گیا ہے. بہت سارے لوگ اب بڑے خوش ہیں اس حوالے سے. پیسہ جو بالکل ہی نکل نہیں رہا تھا اب وہ مارکیٹ میں آ رہا ہے, اور روزگار بڑی تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کاروبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک بہتر سائن ہے, اور اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں یا چند سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے اس سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, میں تھوڑا یہ اسی جملے کو ایڈوانٹیج لے کے نا, کیونکہ بنیادی جیسے میرے علم میں ہے آپ باقاعدہ بزنس بھی کرتے ہیں الحمدللہ, چونکہ اب ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ صرف صحافت جو ہے وہ گھر نہیں چلاتی, تو وہ سمجھدار دوست جنہوں نے اچھے وقت میں کچھ نہ کچھ بزنس اسٹیبلش کیا, آپ کا کنسٹرکشن کا بھی حوالہ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے بعد کچھ بہتری کے آثار بڑھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. دیکھیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے پچھلی حکومتوں میں نا انہوں نے ٹیکسز اتنے زیادہ لگا دیے تھے کہ ایک شخص اپنی رجسٹری تک نہیں کروا پا رہا تھا. اچھا, انہوں نے اس حکومت نے وہ ٹیکسز کم کیے, بہت کم کر دیے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بہت زیادہ جن کے ریٹ ہو گئے تھے, اس کی وجہ سے کنسٹرکشن بالکل ہی ناپید ہو چکی تھی. وہ ریٹ کافی حد تک کم ہوئے ہیں, اور اب الحمدللہ کافی سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو چکی ہیں, کافی پروجیکٹس جو ہے نا اسٹارٹ ہو چکے ہیں. بالکل. تو دیکھیں کاروبار ایک ایسی چیز ہے, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کاروبار سے نا آپ کے 70 ایسے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اگر جاب کر رہے ہیں کوئی, وہ اپنی ذات کے حوالے سے ایک آپ جو ہے نا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں
تو آپ 70 خاندانوں کو جو ہے نا پال بلا رہے ہیں اس شبہ، اور حوالے سے۔ وہ آپ وسیلہ بن رہے ہیں اللہ کے رزق کا۔ جی بالکل، تو کاروبار کافی بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہی روش رہی تو پاکستان بہت بہتری کی طرف چلا جائے گا الحمدللہ الحمدللہ۔ ارشاد بھائی بڑی اچھی بات بتائی کہ جو ملک کی سطح کا حوالہ ہے وہاں بہتری کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو رہے ہیں، ارباب اقتدار اور ارباب اختیار دونوں ایک پیج پر ہیں، پوری دنیا آپ کو جو ہے وہ عزت اور تکریم دے رہی ہے، معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ 77 سالہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں ایک صحافی کی حیثیت سے آپ کو بھی کچھ خوشگمانیاں ہیں؟ دیکھیں، خوش گمان تو ہر شخص کو رہنا چاہیے، اسی میں زندگی ہے۔ بے شک، جس دن ہم نے مایوسی طاری کر لی وہ تو وہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کر رہا۔ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، اگر ہمیں ان سے خوشگمانی ایک وقت میں نہ بھی ہو تو اللہ سے تو خوشگمانی ہے بے شک بے کہ شک، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس ملک کو رمضان المبارک میں بنایا، سبحان اللہ۔ اور اس ملک کے بنانے والے جو تھے وہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ دین سے جڑے ہوئے لوگ تھے، صحیح۔ اور شب قدر کی رات میں یہ ملک تشکیل پایا، تو اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اس ملک کا مستقبل بہرحال تاریک نہیں ہے، انشاءاللہ مستقبل روشن ہے، انشاءاللہ۔ اور اس قوم کا بھی مستقبل روشن ہوگا۔ یہ جو دیمک چاٹ رہی ہے اس وقت ہمارے ملک کو، دیمک کو بہرحال ختم بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کام شروع ہو گیا ہے ایک دن ختم ہو جائے گی یہ دیمک انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ ملک بہت تیزی سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور جب یہ ملک آگے بڑھے گا تو مجھے یہ بھی کہنے دیجئے آپ کہ یہ ملک انشاءاللہ پورے دنیا اسلام کی قیادت کرے گا۔ بالکل 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 بالکل، اور خاص طور پہ ابھی جو اقبال یاد آتے ہیں، اقبال نے کہا تھا کہ نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ تو مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے۔ تو بات صرف یہی ہے، وہ نمی چاہیے نا، آپ چاہے دل میں محسوس کر لیں وہ گداز، آپ اپنے سینے میں محسوس کر لیں آپ احساس کو کہ پاکستان ہے تو آپ ہیں۔ بے شک، یہ ساری چیزیں اس جو ہیں، میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑا اچھا معاہدہ ہوا ہمارا سعودیہ سے، اور الحمدللہ اس وقت ہم جیسے لیڈ کر رہے ہیں 100 سال، کم سے کم 100 سال، کتنا عرصہ؟ 100 سال پہلے اقبال نے ایک قرارداد پیش کی تھی، ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک قرارداد پیش کی تھی، وہ کہتے تھے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ کیا بات، 100 سال پہلے کی قرارداد ہے یہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج ہم محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، پوری دنیا کو یہ لگا ہمارے کچھ عمل سے، جو ہم نے کہا نا کہ ہم نے وہ میں تو خیر اشارے بھی نہیں کرتا، وہ ہمارے کرکٹر کرتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے، لیکن بھائی ایسے اشارے تو وہ بڑا اللہ کا کرم ہو گیا۔ اور وہ جو بات انہوں نے کہی کہ اسلام کے نام پہ قائم ہونے والا ملک شب قدر میں، رمضان میں، تو کہیں دل میں نا وہ ایمان تازہ ہوا کہ ہاں یار یہ اب شاید وہ حوالے بن رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹریک سیدھا ہو گیا ہے؟ الحمدللہ، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ منصور بھائی ایک بات جو ہے نا وہ ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نا ہمیں افواج پاکستان کے حوالے سے نا ایک بہترین دنیا میں نا ایک فوج ایک عطیہ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں جو آج جو ہے نا بڑی خطرناک ترین زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں، مسلم ممالک خاص طور پہ مسلم ممالک، اس میں جس پہ فلسطین ہمارے سامنے ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سب چیزیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم جتنا اللہ کا اس بارے میں شکر ادا کریں نا الحمدللہ کم ہے کہ افواج پاکستان نے ہر دور میں جب کبھی بھی جس موقع پر جس قسم کی ضرورت ہوئی ہے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیا ہے، اور ثابت کیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک نا اس قسم کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ جب انڈیا حملے کر رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک بڑی انسرٹنٹی تھی، ایک ایسی مطلب غیر یقینی سی صورتحال تھی، اور لوگ اس میں نا سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار بنا کے نا دنیا وہ میں ایک خاص طبقہ ہے، وہ بھی ایک خاص طبقہ ہے، نمک حراموں کا، معذرت کے ساتھ ارشاد بھائی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بہت اچھا طبقہ ہے، یہ آپ نے بہت اچھا ان کے لیے لفظ بولا ہے۔ وہ پاکستان کا امیج خراب کرنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اچانک ہی پانسا پلٹا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ ایک وقت تھا جب امریکہ نا بالکل انڈیا کے گن گاتا تھا
اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ بالکل جو ہے نا اس سے ایسا ہٹا ہوا ہے بالکل بالکل کہ وہ آج ہمارے وزیر اعظم, ہمارے وہ لوگ جن کو وہ مطلب کسی خاطر میں نہیں لے کے آتا تھا, آج ان کو بالکل پروٹوکول کے ساتھ نا وہ ساری چیزیں. سر بھائی یہ جو ایک حوالہ بنا, میں جنگ تو نہیں کہوں گا اس کو, جنگ تو دو برابر والوں میں ہوتی ہے, ایسا لگا ہی نہیں کہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے, مالک کا شامل حال. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ بہت اچھائی سے بہتر ہو رہی ہیں. گلوبل حوالوں میں جب ہم جاتے ہیں, میں نے کہا ہم نے شہر کی بھی بات کر لی, صوبے کی بھی بات کر لی, ملک کی بھی بات کر لی. ارشاد بھائی, جو عالمی منظرنامہ چینج ہو رہا ہے, عالمی منظرنامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ ہمارا کردار بھی ہے, کہیں مسلمانوں کے حوالے سے ہم کہیں کوئی چودھری بن کے کہیں نظر آ رہے ہیں. منصور بھائی, ابھی آپ نے اقبال کے 2-3 شعر پڑھے, تو آپ کے اس سوال کے جواب میں اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا. ہاں جی بالکل. کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. کیا بات ہے. ہندوستان بھی امتحان لیتا رہتا ہے اور دائیں بائیں بھی لیتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم سرخرو رہے ہیں ہر دور میں. اور ریسنٹلی ابھی جو کچھ ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں ہمارے ساتھ کرنا چاہا اور اس کا جس طرح سے جواب دیا گیا, پنجابی میں اس کو کہتے ہیں لگ پتا گیا اسے. امریکی صدر محترم تو اپنی ہر تقریر کی ابتدائی 6 طیاروں سے کرتے ہیں. اسپوک مین رکھا تھا بھائی, 6 طیاروں سے ابتدا کرتے ہیں. بالکل ایسا نے ہندوستان کے 6 طیارے مار گرائے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نشان دے دیا ہم نے, اس کی پیٹھ کے اوپر لگا دیا ہے جو دھل نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کے اعلیٰ ترین نسل کے جو طیارے تھے جن پر اسے بڑا گھمنڈ تھا, جی ہاں, وہ ہم نے خش و خاشاک کی طرح سے بہا دیے. ایک چیز بڑی اہم ہے. مسٹر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بار بار اس بات کو دہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے, آپ کو ٹریڈ کی طرف آنا ہے, آپ کو لازمی معیشت کو فروغ دینا ہے. لازمی معیشت کو فروغ دیں گے, آپ کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہوں گے, کھانا آپ کے پیٹ میں جائے گا, پیسے آپ کی جیب میں آئیں گے, پھر آپ دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہیں. یہ بات ہمارے جو ریجن کے ممالک ہیں انہیں کب سمجھ میں آئے گی؟ منصور بھائی, سمجھ میں تو سب کچھ سب کو آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ سارا یہ جو بات کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایک عرصے سے جنگ ہی کرتے چلے آ رہے ہیں, اور افغانستان کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں وہ مسلسل حالت جنگ میں ہی رہے ہیں. اور ابھی بھی میں آپ کو دوبارہ اس بات کو وہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ جواب انڈیا کو نہیں دیتے تو یہ مشورے کبھی بھی ہمیں نہیں ملتے. جی ہاں, اب دیکھیں تجارت واقعی میں شروع ہو چکی ہے. اس حملے کے بعد سے پاکستان تو آپ کو پتا ہے فوج ہر چیز ہی بنا رہی ہے اب تو, اور مختلف اس میں جو ہے نا ہتھیار اور اس ٹائپ کا, اس سے بھی ہماری ایک اکانومی ہے جو سیٹ ہو رہی ہے, تو وہ بھی مختلف فیکٹریز اور اس ٹائپ کے کام کر رہے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہے نا دنیا میں سپلائی بھی ہو رہی ہیں. اب وہ اس اور پاکستان کے اسلحے کی ڈیمانڈ ہے بھائی دنیا میں. جی بالکل ہے. اب دیکھیں نا یہ تجارتی, اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی تجارت کرو خدا کے لیے. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جواب دینے والی قوم ہے, اس کا ایک ایک بچہ جو ہے نا پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اپنے وطن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, مخلص ہیں. آپس میں ہمارے کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہوں, لیکن جب بھی ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے ہم ایک ہی قوم بن جاتے ہیں اس وقت, اور ہم پھر جواب دیتے ہیں. تو اب وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے تجارت کر لو, سمجھ میں سب کچھ آتا ہے, لیکن یہ پاکستانی قوم ہے, آپ کو پتا ہے اس کو سمجھانا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس پہ چیزیں پہلے مسلط کی جاتی ہیں ای چالان کی طرح, اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے یہ بات. آپ چلیں ہم 1 منٹ کے لیے اپنے پڑوسیوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے بھی بچوں کا مستقبل دیکھو اور ریجن کے دوسرے کے بچوں کا بھی مستقبل دیکھو. ہمارے اس خطے میں, اس ریجن میں کروڑوں نہیں اربوں لوگ ہیں جو اس سارے معاملات سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. معیشت, وہ دیکھیں وہ بنیاں جو بڑا خوش ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان میں لسانیت بہت پھیلی ہوئی ہے جی,
مذہبی تفرقے بازی بہت پھیلی ہوئی ہے اور ان معاملات کو لے کر کے وہ کئی بار حملے کر چکا ہے ہم پر. لیکن اسے حیرانگی ہوتی ہے اس وقت جب وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے تو وہی قوم جو مذہبوں میں بٹی ہوئی ہے, جو لسانیت میں بٹی ہوئی ہے, جو فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ہے, علاقائیت میں بٹی ہوئی ہے, وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے, ایک فولادی دیوار بن جاتی ہے. اور وہی جو آپ نے کہا 100 بار کر چکا ہے تو ہمارا ٹھیک ہے. اور ہماری اس پاکستانی قوم کے اندر ایک بات بہت اچھی ہے کہ ایک تو یہ کہ اسلام کا بخار ہے اس قوم کے اندر, اسلام کے اوپر یہ جان دے دیں گے. اچھا, بخار کے بجائے اگر ہم کہیں گے جذبہ ایمانی جو ہے ہمارے اندر موجود ہے, صرف اس کو وہ ہمیں یاد ہے پرانا ایک سٹوپ ہوتا تھا, اس میں ہماری اماں جو ہے وہ پن مارتی تھی تو بڑا کٹتا تھا وہ. اچھا, بخار میں نے اسی لیے کہا کہ بخار بھی اندر سے باہر نکلتا ہے, تو ہمارے اندر کہیں جو ہے نا جذبہ اسلام کا موجود ہے اور وہ بخار کی طرح سے ایک دم سے باہر آ جاتا ہے. تو یہی چیز جو ہے نا ہماری فتح کا سبب بن جاتی ہے کہ ہندوستان جیسا ہم سے 4 گنا 5 گنا طاقتور ملک, افرادی قوت میں بھی, اسلحے میں بھی, تجارت میں بھی, ہر اعتبار سے طاقتور ہے, لیکن جب اس نے یہ سوچ کر کے ہم پہ حملہ کیا کہ اب پاکستان کمزور ہو چکا ہے, اس وقت اس سے میں فائدہ اٹھاؤں, اس کو منہ کی کھانی پڑی. یہ قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے. یہ ہماری قوم کا ایک بڑا مثبت پہلو ہے الحمدللہ کہ وہ آپس میں بے شک لڑتے رہیں ایک دوسرے سے, لیکن جب دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھائے گا تو پھر اس کی آنکھ نکالنے کا. اور مطلب مجھے باقاعدہ ہنسی آ رہی ہے قیصر بھائی کہ جنگ اپنے زوروں پہ ہے, مطلب سارے معاملات چل رہے ہیں اور ہماری قوم جو ہے میمز پہ میمز بنا رہی ہے بھائی اس کو. وہ مطلب یا دیکھیں یہ ایمان بھی تھا اور اپنی افواج پاکستان پہ بھروسہ بھی تھا الحمدللہ کہ بھائی کچھ نہیں ہونے والا, ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ تو ہر جنگ میں آپ نے دیکھا, ہر جنگ میں, چاہے 65 کی جنگ ہو, اس سے پہلے ہو, اس کے بعد ابھی جو تازہ ترین جنگ, کہ آپ نے دیکھا کہ 65 کی جنگ میں بھی لوگ چھتوں کے اوپر چڑھ کے وہ جہازوں کی لڑائی دیکھا کرتے تھے. جب دشمن کے جہاز کو ہمارے جہاز سامنے آتے تھے, ہمارے سامنے واقعہ آج بھی ہے, وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جس وقت وہ لوگ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے, وہ تو سارے آپ کو پتا ہے کون لوگ تھے, پرائیویٹ لوگ تھے, پاکستانی تھے نا, ان کے ذہن میں فوج نے اپیل کی تھی کہ ہمیں 100 آدمی چاہیے جو مرنے کے لیے آ جائیں بس, اور 100 آدمی 100 سے زیادہ لوگ آ گئے تھے. پھر انہوں نے اپنے سینوں پر بم باندھے اور جہاں سے ٹینک آ رہے تھے ہندوستانی. اصل میں ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ہماری جو اصل زندگی ہے نا وہ مرنے کے بعد شروع ہونی ہے. بھائی جان بات یہ ہے کہ وہ جو ایمان, وہ جو کہہ رہے ہیں نا اندر سے باہر آتا ہے, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, پھر تو رکتا کہاں ہے پھر. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو پھر مسلمان ابھی جو ایک رات کی جو جنگ ہوئی ہے, اس رات میں آپ دیکھیں, خود ہم نے کراچی میں دیکھا کہ جب وہ رات کو ان کے ڈرون حملے ہو رہے تھے, لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر آ گئے تھے, گیلریوں میں آ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ ڈرون کہاں سے آ رہا ہے. یعنی چھپ نہیں رہے تھے بلکہ وہ اوپن ہو کے سامنے آ رہے تھے. خود میرے اپنے بچے آ کر گیلری میں کھڑے ہو گئے کہ ہم تو دیکھیں گے ڈرون کہاں سے آ رہا ہے. منصور بھائی کی شاعری سے بڑا لگاؤ ہے. میں چاہوں گا وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نم, وہ بھی ایک جو ہے نا آپ شعر پڑھیں تاکہ وہ کچھ اس طرح ہے, اگر ہو حلقہ یاراں تو ہے ریشم کی طرح نرم, جنگ رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اچھا, وہ اقبال نے تو پوری تشریح اور پوری تفسیر بیان کر دی نا. وہ کہتے ہیں قاری نظر آتا ہے پر حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان, ستاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت, یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. کیا بات ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور سینئر جرنلسٹ
मोहतरम कमर नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आप खैरियत से हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा जैसे आज नज़र आ रहे हैं हमेशा नज़र आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, एक बात बताता चलूँ, कमर नईम भाई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ही नहीं है, तज्जियाकार हैं, मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन चूंकि हम सारे अब कराची का ट्रैफिक है, टाइम 19-20 होगा, तो फिर वो वाली गुफ्तगू जो मॉर्निंग शो की नहीं थी वो हम कर चुके हैं। तो कमर नईम भाई से हम वो वाली गुफ्तगू करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। कमर भाई, आपके आने से पहले हम प्लान बना चुके थे, मैं इरशाद भाई, हम कि जब कमर नईम भाई आएंगे तो हम ये पूछेंगे कि वो जो लड़कपन है, लड़कपन गुजार के जैसे ही एक कदम आप नौजवानी में रखते हैं तो उस वक्त फिर कुछ दिल की धड़कन तेज होती है। तो क्या सहाफ़ी को खास हिदायत है कि वो इश्क नहीं करेगा, या सहाफ़ी भी इश्क करना शुरू कर देता है? देखें, ये एक इंसानी फितरत है। वाह जैसे ही जवान होता है, हाँ हाँ, इश्क की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वाह वाह। और हम लोगों ने जो इश्क किया है वो इश्क अब नहीं है। अच्छा, वो इश्क नहीं है, वो इश्क कबूतर पाले जाते थे ना हाँ, उसमें। वो सुन ले, नहीं, वो इश्क इस तरह होता था कि सिर्फ दूर से कैसे? यूं, ऐसे यूं। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद वो एक वक्त गुजर जाता था, हाँ, बड़ी मुश्किल से मुलाकात होती थी। अगर मुलाकात नहीं भी हुई तो होता ये था कि भाई वो क्या करो, पर्ची लिख दो, आज सुबह जो कचरे वाला आता है ना, उस घर में कचरे में डाल देना, सुबह उठ के मैं कचरे में ढूंढ के तुम्हारा खत पढ़ लूंगा। वाह वाह। तो कौन सा इश्क था? ओ हो। और आज के इश्क क्या है? अल्लाह माफ़ करे, बड़ी तब्दीली आई है। इवन यहाँ के लड़कों में, औरतों में, लड़कियों में अजीब सोच है। पहले वाली इश्क की बात तो आप समझ लें, वो लोग अपने साथ तहजीब तमद्दन लेके दफन हो गए। इश्क के मामला जो थे वो जो प्रीवियस सवालों में थे, इरशाद भाई पे भी तो जवानी आई है, इरशाद भाई के सीनियर ही पैदा हुए? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों के लिए इश्क है ही नहीं। अच्छा, लेकिन इश्क जो है ना, इश्क जो है ना शायरों के लिए मखसूस है। वही करते हैं। आई एम सॉरी टू से, इश्क की बीमारी सबको है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, मौलवी हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा बॉस, एक बात समझें, इधर कमर नईम भाई, बात हो रही है उस नौजवान की जो अभी सहाफ़ी नहीं बनाए, सहाफ़ी नहीं बनाया, उसका नाम है इरशाद एम खान नहीं पहुंचा है अभी। वो जो मैट्रिक के बाद जब कॉलेज लाइफ में आता है, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जिनसे मुखालिफ जो है वो अट्रैक्ट ना कर रही हो, दिल की धड़कन तेज ना हो रही हो। तो बताएं कि हमारे मॉर्निंग शो में यही तो पूछा जाता है। देखिए मंसूर साहिर, बिल्कुल मैं हल्फन कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में 2 इश्क किए, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। अरे वाह, देखो ये होती है ना बात है। शादी मैं से हाथ पहले रखवाने वाला था फिर मैंने कहा नहीं यार, पूरी ईमानदारी के साथ में, मतलब कमर नईम पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा। फिर मैंने कहा नहीं भाई, मुझे मेरा भाई अजीज है। शादी से पहले जो मैंने एक इश्क किया वो आज मेरे बच्चों की माँ है। अच्छा जी, माशाल्लाह। और शादी के बाद फिर ऐसे चलते फिरते किसी से हो गया, वो मेरी एक बहुत अच्छी किस्म की नौकरी खा गई वो लड़की। क्योंकि जिन दिनों उस लड़की से इश्क हुआ, उन्हीं दिनों मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के मालिक ने, मेरी उनसे कहीं मुलाकात हुई थी और फिर हाथ पकड़े पकड़े मुझे कोई इशू नहीं, जंग में ले आए और अपने दफ्तर में सामने बिठा लिया अपने। मुझे कहने लगे आजकल कहाँ काम कर रहे हो? मैंने कहा आजकल तो कहीं नहीं कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि मैं तुम्हें जंग लाहौर में भेज देता हूँ। जंग लाहौर अभी शुरू नहीं हुआ था, उसकी तैयारियां हो रही थी वहाँ। ओके, अच्छा, आपका भी आतिश जवान ही है, मतलब शादी के कुछ अरसे बाद ही की बात बता रहे हैं आप तकरीबन। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और कारण वो एक लड़की, कारण वही था अंदर से, उसको तो नहीं कह सका, लेकिन मैंने कहा बस मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। लेकिन कारण जो था असल वो यही था। वो भी देखे बहुत थोड़े ही अरसे में जो है ना उसकी शादी हो गई। वो सब भाईजान बेखबर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, अक्ल है मैं तबशाइल में मामदी। अगर शादी ना होती तो मेरा फुल मूड था कि इसको मैं अपनी सेकंड वाइफ बनाऊंगा। अच्छा, सेकंड वाइफ का जो हवाला है तो वो कहीं आपको नहीं महसूस हुआ? मैं आ रहा हूँ इधर भी, कैसर भाई की तरफ भी आप, ऐसा नहीं है। नहीं, भाई मॉर्निंग शो है। इस हवाले से आपने जो आज सवालात किए ना,
सेम ऐसे ही सवाल मैंने एक दो किए थे प्रोफेसर गफूर अहमद जैसी शख्स के। माशाल्लाह। हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हाँ, उनके पाँव की धूल ये है। अच्छी, मैं ये सवाल थोड़ा सा बाद में करता। आपने शुरू किया कि आपने बहुत अच्छे सियासतदानों के इंटरव्यूज किए होंगे, उनके साथ वक्त गुजारा होगा बीइंग ए जर्नलिस्ट। प्रोफेसर गफूर का कोई हवाला बता रहे हैं आप? प्रोफेसर गफूर अहमद साहब की ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे। अच्छा। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ अरसे के बाद उनका इंतकाल हो गया, इस वजह से कह रहा हूँ, वरना पहले तो नहीं पता होता किसी का भी। तो मैंने उनसे टाइम लिया और उनके पास चला गया इंटरव्यू लेने के लिए। जब मैंने उनसे इंटरव्यू लेने की इब्तिदा की तो शुरू में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि गफूर साहब मैं आपसे कुछ आज ऐसे सवालात करना चाह रहा हूँ जो कभी नहीं किए होंगे, वो आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में, तो इजाज़त है? तो वो कहने लगे हाँ आप कर सकते हैं, मेरी तो ज़िंदगी खुली किताब की तरह से, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, आप कर सकते हैं। तो उसी इंटरव्यू मैंने उनसे ये सवाल किया था जो आज आप हमसे कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप ये बताइए कि आपने अपनी नौजवानी में या जवानी में कोई इश्क वगैरह किया किसी लड़की वड़की से? तो एक लम्हे के लिए खामोश हुए और उसके बाद बोले कि हाँ मैंने इश्क किया था, और जिससे मैंने इश्क किया था वो आज मेरे बच्चों की माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने कहा कि आपने अपने बचपन में खेल कौन कौन से खेले वो बताइए। तो कहने लगे मैं वैसे तो कोई ज़्यादा खेल नहीं खेल सका क्योंकि मेरे बचपन में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, तो घर की जिम्मेदारियां मेरे कांधों पर थीं, जल्दी आ तो मैं ज़्यादा कोई खेल नहीं खेल सका। हाँ मुझे कुछ वक्त मिलता था जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कंचे खेल लिया करता था। ये उन्होंने बताया कि मैं कंचे, क्योंकि सस्ता खेल था, वो एक आने में बहुत सारे। आप कंचे। बचपन के खेल की बात कर रहे हैं? हाँ बचपन के खेल। और बचपन के खेल की बात नाजरीन, पता नहीं मेरा क्यों दिल चाह रहा है कि मैं कमर नईम भाई आ गए ना, मेरे बड़े भाइयों की तरह, बहुत प्यार का रिश्ता है। तो बचपन के खेल और जवानी के खेल, तो फिर पूछना तो बनता है ना कि जवानी में जो खेल कमर नईम भाई ने खेले हैं, लेकिन बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ चाय की खुशबू जो है ना वो भी पहुंचना शुरू हो गई है। तो अगर चाय की खुशबू आ जाए तो फिर हमें जो है प्रोग्राम कंटिन्यू करने में ना बहुत दिक्कत हो रही होती है। फिर हमारा दिल चाह रहा होता है कि चाहे 4 मिनट हुए हों, 5 मिनट हुए हों, 6 मिनट हुए हों, हम ब्रेक ले लें। और ब्रेक लेने का मतलब ये है कि फिर जब चाय हमारे मैदे में उतरती है ना, फिर एक नई तवानाई। कराची वालों का चाय का हवाला वैसा ही है, चाय जिंदगी है जी। वो हम कार्टून देखते थे बचपन में, वो पोपाय द सेलर, तो वो पालक जो था वो आयरन, वो उसको डब्बा उसने खाया और वो जानदार हो गया, ऐसे उसने जानमान बना ली। तो कराची वालों के लिए सुबह सुबह में चाय का हवाला सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा जरूरी है। नाजरीन हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात यहाँ चल रही थी इश्क की, बात चल रही थी मोहब्बत की। मैडम यस मैडम आप कब आ गई? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? और देखिए बात चल रही थी इश्क की और मोहब्बत की, तो आपका क्या लेना देना इस सारे काम से? अरे बिकॉज आई एम द लव गुरु ना मैन। ओके ओके मैडम लव गुरु है भाई, क्या बात है। मैडम आप जो लेट हुई, आप भी गुलशन इकबाल वाले रोड से आ रही हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली यार, आपको कैसे पता इस बात? वो अभी कैसर भाई ने बताया, पूरी तफसील बताई है कैसर भाई ने। इतने बेकार हालात हुए हुए रोड के कि क्या बताऊं। और सुना है वहां पे गाड़ियां जो है बाकायदा चप्पू लेके गाड़ियों में लोग निकले हुए तैर के आ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बल्कि एक रोड और है, वो एरिया का नाम याद नहीं आ रहा। फिर हाँ, मेरे इवन अपने नाजाबाद का रोड जो है घर के पास का, तो वहां पे भी कल रात से यही कंडीशन हुई है। वेरी गुड। अब नाजरीन आपको एक बात पता चल गई है कि मैडम नाजमाबाद में रहती हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझसे टेलीफोन कर करके पूछते हैं कि भाई मैडम का नंबर दे दें, कोई मैडम कहाँ रहती हैं, मैडम के कितने बच्चे हैं। मैंने कहा भाई मैडम की शादी नहीं हुई, अभी बच्चे कहाँ से आ गए यार, लोग वीरान कर देते हैं।
یہ قمر نعیم بھائی دیکھیں مسکرا رہے ہیں. قمر نعیم بھائی سے ہم پوچھ چکے ہیں تو یہ انہوں نے کہا کہ ہاں عشق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قیصر بھائی نے ابھی تک نہیں بتایا ہے کہ صحافی عشق کرتا ہے یا نہیں کرتا. پوچھیں منصور بھائی, ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے صحیح کیا. ہے. کون ایسا شخص ہے جس نے بلوغت کی زندگی میں قدم رکھا اور پھر اس کو عشق نہ ہوا؟ نہیں, سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے, جیسے کہ پروفیسر غفور صاحب نے کہا کہ وہ واقعی جو ہے وہ اب بچوں کی ماں ہے, یا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنا ہے کیا؟ دوسرا والا صحیح ہے. اس کا حال سنائے کیا؟ حال نہیں سنا سکتے اس کا. اچھا, یہ سچائی ہے. میرا جو ماننا ہے نا وہ یہ ماننا ہے کہ صحافی کا عشق سے نا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے, کیونکہ عشق ہوتا ہے تو وہ صحافت کرتا ہے. بالکل نہیں لائی صحیح کہہ رہی ہو. لفظوں کی سوداگری اسی وقت کرتا ہے جب نشے میں ہوتا ہے. اور رکے, صحافی کو اپنے وطن سے عشق ہوتا ہے تو تبھی تو وہ اتنی لگن کے ساتھ صحافت کر رہا ہوتا ہے. صحافی کو تو اب آج کا جو صحافی ہے اور کل کے جو صحافی تھے اس میں ایسے ارشاد بھائی سنجیدہ ماحول نہیں ہے, لیکن سوال سنجیدہ آ گیا کہ صحافت کل اور آج کہیں زوال پذیر ہے. خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا کے چھٹبھئیے آ گئے ہیں, انہوں نے کچھ خراب کیا معاملے کو. منصور صاحب, بڑا فرق آ گیا. کل کی جو صحافت تھی نا, جب ہم نے صحافت شروع کی تھی, بس اب سے 20 سال پہلے تک کی صحافت بڑی معیاری صحافت ہوتی ہے. وہ حقیقت میں صحافت ہوتی تھی. اس کے اندر جو سینئرز ہوتے تھے وہ اپنے جونیئرز کو صحافت سکھاتے وقت جب وہ قلم پکڑنا سکھاتے تھے اور اس دشت میں کے اندر چلنا سکھاتے تھے, تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ صحافت کوئی پیشہ نہیں ہے, یہ ایک مشن ہے. واہ جی واہ, بالکل صحیح ہے. اور اس کو کبھی بھی پیسہ کمانے کا ذریعہ مت بنانا. اس کے ذریعے آپ نے خدمت کرنی ہے قوم کی, ملک کی, اور اس خدمت کا معاوضہ جو ہے نا آپ نے اللہ سے مانگنا ہے, بندوں سے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. آج کیا ہے, اب پچھلے 20 سال کے اندر ایک ایسی پود آ گئی ہے اس فیلڈ کے اندر جو اس بات کو تو بھول گئی کہ یہ مشن ہے. وہ صرف پیشہ سمجھ کر کے آئے ہیں, اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھ کے آئے ہیں. اور یہ 9 to 5 کی جاب بھی نہیں ہے. جاب بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب ہم رپورٹنگ کرتے تھے, مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے, میں ایک نوجوان لڑکا ہوا کرتا تھا, تو ہم کسی علاقے میں, کسی محلے میں یا کسی ادارے میں کسی جگہ چلے جاتے تھے, تو وہاں لوگوں کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اخباری نمائندہ ہے. اس زمانے میں اخباری نمائندہ کہا جاتا تھا, جو اخبار سے منسلک اخباری نمائندہ آیا یہ کہا جاتا تھا. تو وہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے اخباری نمائندہ آیا ہوا یہاں, تو دوسرا کہتے کہاں ہے, مطلب بڑے مسائل بیان بڑے پوچھتے کہاں ہے, اچھا بتا دیا جاتا تھا یہ اخباری نمائندہ سامنے. تو لوگ اس کے پاس آ کے اس سے ہاتھ ملانے میں فخر محسوس کرتے تھے. ٹھیک, ہاتھ ملاتے تھے, اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتے تھے, اس کو چائے پینے کے لیے, کھانا کھانے کے آفر ہے, ہمارے پاس چائے پی لیجئے, ایک کپ چائے پی لیجئے, اس طرح سے محبت سے. آج کیفیت یہ ہے, یہ جو نئی پود آئی ہے اس نے صحافت کو اتنا بدنام کر دیا ہے, صحافت کا معیار اتنا گرا دیا ہے کہ اب اگر آپ کسی کے سامنے یہ تعریف کرا دینا کہ میرا تعلق اخبار سے یا چینل سے, میں صحافی ہوں, تو وہ آپ سے 4 قدم پیچھے ہٹ جائے گا. بجائے اس کے کہ آپ کے قریب آئے, وہ آپ کو سینے سے لگانے کے بجائے وہ آپ سے خوف زدہ ہوگا کہ اچھا صحافی ہے, یہ بلیک میلر ہے, یہ مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دے گا اگر میں اس کے قریب رہا تو. اور تکلیف دے ہمارے ایک اور بتاؤں قمر نعیم بھائی, آپ کو پتہ نہیں سن کے ہنسی بھی آئے گی, مجھے تو بڑا عجیب سا لگا کہ کچھ اور بھی صحافی دوست میرے شو میں آ چکے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مرغی والا تھا, اس سے بات ہو رہی تھی, تو اس نے کہا بھائی کچھ رعایت کرو یار, میں صحافی ہوں. اس نے بولا ایسی کون سی بات ہے بھائی, میں بھی صحافی ہوں. یہ اس طرح کا ایک سچا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. سچا واقعہ, میں ملتان گیا, پلیز, میں ملتان گیا. وہاں پر اس زمانے میں تانگے بہت چلتے تھے ملتان میں. میں اسٹیشن سے تانگے میں بیٹھا جہاں مجھے آگے جانا تھا, تو تانگے والے ایسے میں پوچھنے لگا, میں نے کتنا کما لیتے ہو, کتنے بچے ہیں, یہ وہ کہاں رہتے ہو. اس نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں, سوالات کر رہے ہیں جیسے آپ کو یہ صحافی ہیں. تو میں نے کہا یار تم نے صحیح پہچانا, میرا تعلق صحافت سے ہی, میں صحافی ہوں. تو ایک دم سے اس نے اپنی جیب سے ایک اخبار کا کارڈ نکالا, پتا نہیں, ملتان کا بڑا اخبار تھا, ملتان کا بڑا اخبار تھا. تو اس نے اس اخبار میں نام نہیں لے رہا کہ کیونکہ تذلیل والی بات ہے, تو اس نے اس اخبار کا کارڈ نکال کے لگا جی میں بھی اس اخبار وچ کم کرنا ہوا. میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کچھ نہیں, بس میں انہوں نے صاحب نو 200 روپیے دیتے سی, بڑی پرانی بات ہے, 200 کا مطلب 2000
आज के 200 रुपये देते से उन्होंने मैंने कार्ड बना के दे नहीं, उस दौर के कोचवान वाले बात जो बता रहे तो आज के 2000 नहीं फिर 20,000 है तकरीबन ऐसा ही है। तकरीबन। तो ये वाला जो ट्रेंड है ये इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये SUG के चेयरमैन भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अपनी PR बड़ी ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जर्द सहाफत को कैसे ख़त्म किया जाए, तमाम सहाफ़ियों को लेके बैठे और ये जो जर्द सहाफत है इसको ख़त्म करने का तरीका सोचें कि क्या करना है, इन लोगों पे कैसे स्क्रूटनी करनी है, इनके मामलात को कैसे चेक करना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही है। और मैं चाहता हूं ये चीज सब मिल के बैठे और इस चीज को स्क्रूटनी करें और इनको धावा मतलब पकड़ें। जैसे अभी आपने कहा ना कि कोचवान के पास है तो कैसे है, ये सोचने की बात है। देखें, सहाफत पहले वाली सहाफत तो है ही नहीं अब, पहली बात। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरी बात यह है कि आप वो 200 दें, 300 दें, इवन यहां तक के चैनल के भी कार्ड बन जाते हैं। छोड़ दें अभी आप, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन वो पायरेसी से बन रहे हैं, चैनल हाँ, तो नहीं दे रहा ना, चैनल मतलब नहीं जो दे बड़े रहा। चैनल है वो तो वो कार्ड नहीं दे रहे, वो तो नहीं पायरेसी दे से रहा, बन रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, नहीं दे रहा है। लेकिन बंद तो अदारे से रहा है ना, वो कैसे बन रहा है, ओए होए होए होए। क्यों बन रहा है, कौन है इसमें, इसको स्क्रूटनी करनी चाहिए, इसको चेक करना चाहिए कि कौन बंदा है। बिल्कुल सही है। दरअसल कभी- मैंने जो देखा है ना वो मैडम, आपके पास भी प्रेस कार्ड है? नहीं सर, इदारे का होगा ना आपके पास, प्रेस आप तो कार्ड जेन्युइन, है। आप तो एंकर पर्सन है, वो मतलब असली से भी मुकर गई मैडम। मैडम ने कहा नहीं भाई मेरे पास नहीं। अच्छा, मगर मैडम इतनी डर गई। मजाक से हटके अगर अब मैं बात करूँ ना, मैंने बहुत से ऐसे सहाफी भी देखे कि उन्हें खबर बनानी तक नहीं आती और वो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट कहते हैं। पास सैटेलाइट चैनल पे मैंने ऐसे ऐसा- ऐसे रिपोर्टर्स देखे हैं कैसर भाई, जो बीपर देते हुए भी उनका शीन काफ तो बहुत दूर की बात है, तलफ़्फ़ुज़ जबान कुछ भी नहीं। और मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये यहाँ पे जो है ना एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, मेरे धुआं निकल गया कानों से, एक्सीडेंट हो गया। असल में अच्छा, मंसूर भाई कितनी- अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस टाइप के जो लोग हैं ना, पब्लिक उन्हीं को पसंद करती है। तौबा तौबा। मतलब हैरान कुन बात यह है कि जिनका ना तलफ़्फ़ुज़ सही है, ना जिनके अल्फाज आपकी समझ में आ रहे हैं कि वो बात क्या कर रहे हैं, लोग मजाक ही मजाक में ना उसको इतना लाइक और शेयर कर देते हैं और Enjoy उसको करते हैं। इतना टॉप पे ले जाते हैं कि लोग समझते हैं शायद असल सहाफत यही है। उसको नहीं देखा आपने, कराची प्रेस क्लब का रुकन था जो कैंट स्टेशन पर जिसने जी, वो बनाई जी, थी। बड़ा हवाला। अच्छा, लोग जा रहे हैं अपने ईद मनाने प्यारों के बताते हैं कि उस वक्त वो कुछ ट्रांस में थे, वो बहरहाल साफी है हमारा भाई, वो सीनियर साफी है, लेकिन वो कह रहा है यार उस वक्त मेरे बस तपा हुआ था किसी बात में ना, तो वो लेकिन वो लेकिन ऐसा वायरल हुआ कि उसके वो उन जुमलों ने उसको इंटरनेशनल सतह पर जी मुतारिफ बिल्कुल कर ऐसा दिया। ही। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ कि आपको किसी ने कहा कि इधर जरा हाथ साइड पकड़े, मैं साफी हूं, फिर आपने कहा होगा बेटा जिस इदारे का तू, मैं उसका मालिक हूं? नहीं, अच्छा मंसूर भाई, मैं तो अपनी बात बताऊं, मैं इस शोबे से तकरीबन 20 साल से मुंसलिक हूं, लेकिन कभी ऐसा वक्त ही नहीं आया कि मुझे किसी जगह पर किसी भी, जैसे पुलिस वाले रोक लेते हैं, कभी कोई रोक, मैंने आज तक कभी अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं रुकता हूं और जिस चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट होती है वो उनको दिखा देते हैं, उन्होंने चेक करना कुछ होता है वो चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद रवाना कर देते हैं, नहीं, चीजें सही हमारा होती हैं। हमारा कानून तो कुछ और है ना, हमारे कानून में तो शहद की बोतल निकल आती है ना अचानक। जी, तो वो मंसूर भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ वो कुछ। एक मजबूरी है, अगर कभी ऐसा मौका तो नहीं आया कभी भी, अल्लाह का शुक्र। हाँ, लेकिन कभी फिर अपना तारुफ करना बनता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया कि हम अपना तारुफ करवाएं। इंसान अपना स्ट्रेट वे में चलता रहे, सारे मामला उसके सीधे हैं। बिल्कुल सही। क्या सर भाई, एक बात बताऊं आपको मैं? मेरी जिंदगी का एक वाकया सुन ले, मैडम ने अभी अभी सोचा है। नहीं, मैंने सोचा नहीं अच्छा। है, ये मैंने देखा है। ये अच्छा। कॉलेज में इनकी लड़ाई हो रही, तो इन्होंने मुझे कॉल की, मैंने बोला क्या हुआ, खैरियत? मैं गई फटाफट भाग के, मैंने बोला कोई लगता है इमरजेंसी हो गई, वैसे तो मंसूर लड़ता नहीं है। तो मुझे भाई वहाँ पे जो लोग देख रहे थे ना वो सारा नज़ारा, तो उन्होंने मुझे इस बात की शहादतें दी वहाँ से कि भाई मंसूर इस वजह से लड़ रहे हैं वहाँ पे कि इन्होंने एक लड़की से बातचीत करनी थी, उससे फ्रेंडशिप करनी थी, इनको वो पसंद आ गई, ठीक है। अब वो इसको ऑलरेडी कोई और बंदा पसंद करता था, लव ट्रायंगल। हाँ, लव ट्रायंगल चल रहा था तीनों का, तो ये उसको सुनो ये अभी पूरे पंच लाइन आने में, पंच लाइन सबसे पहले पूरी बात सुनो ना, सुरमा लगाता है भाई। नहीं, अब वो तीनों आपस में ना ये लोग लड़ रहे हैं,
اب یہ پتہ ہے وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا ایک بندے کی آواز آ رہی ہے, مجھے کہہ رہا ہے کہ میں صحافی ہوں, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. یہ ہے پنچ لائن. تو میں یہاں پر مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا صحافت کے حوالے سے. جی عطا کر دیں, آخری منٹ ہے ہمارے پاس. کشمیر میں تھے اور وہاں کے صحافیوں نے ان سے ٹائم لیا کہ جی ہم تھوڑی سی دیر آپ ہمارے ساتھ. تو قائد اعظم نے پھر ان سے گفتگو کرتے ہوئے اس وقت یہ کہا تھا کہ یاد رکھو صحافت وہ عظیم قوت ہے جو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی. بالکل ایسا ہی. اگر یہ ٹھیک نہج پر رائج ہو تو قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے. یہ ہمارے قائد کا قول تھا. لیکن اگر ہم اس کے قائد کے قول کی روشنی میں اپنا احتساب کریں نا, تو کیا ہماری صحافت ٹھیک نہج پر رائج ہے؟ نہیں ہے. صحافت معاشرے کو تباہی کا باعث بن رہی ہے اس وقت. صحافت ہر جرم کے پیچھے صحافی موجود ہوں گے. اگر صحافت ہماری ٹھیک ہو جائے تو آدھے سے زیادہ جرم تو خود بخود ختم ہو جائیں. لیکن جہاں کہیں جرم ہو رہا ہے وہاں صحافی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اسے اپنا حصہ لینے کے لیے. کوئی گھر بنا رہا ہے, اپنا ایک کمرہ بنا رہا ہے, وہاں صحافی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے مجھے پیسے دو نہیں تو میں کل گروا دوں گا اس کو. یار وہ کون ہوتا ہے وہاں اس سے پیسے لینے والا؟ صحافی نہیں ہوتے نا جو جینون صحافی ہوتے ہیں, وہ صحافی نہیں ہے نا. ان کی عزت کے اندر جو جینون صحافی ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. اب جینون صحافی تو اس وقت زیادہ تر جو ہے نا وہ کونے خدروں میں جا کر کے اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اب زیادہ سامنے نہیں ہے, یا تو خاموشی سے کہیں کام کر رہے ہیں یا بے روزگار ہو کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں لیکن وہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جیسے کہا نا قمر بھائی نے کہ ان کو جمع کرنے کا وقت ہے, آپ فرنٹ سے لیڈ کریں. اور ہمارے بہت سے منصور ایسے صحافی بھی ہیں جن کو میں خود باقاعدہ پرسنلی جانتی ہوں کہ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ قلم کی کیا عزت ہے, اور اس کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں یا وہ بولتے ہیں, اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں معاشرے کے اندر, وہ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, اور جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو بہت سپورٹ کرتی ہوں. بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ جو تبدیلی والی بات ہے نا وہ کہیں کھٹک جاتی ہے, وہ بہت بھاری پڑ گئی تھی. تو بس وقت ختم ہو رہا ہے. اب آپ جو ہے مہمانوں سے ایک ایک میسج لینا شروع کیجئے. کوئی پیغام؟ یہ سامنے آپ کا کیمرہ ہے ارشاد بھائی. میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. سبحان اللہ. کراچی کو ایک دفعہ پھر محبتوں کا گہوارہ بنائیں. کوئی بھی یہاں پر چاہے سندھی ہو, مہاجر ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, سرائکی ہو, اپنے آپ کو یہ اس حوالے سے تعارف کرانے کے بجائے کہ میں سرائکی ہوں, پٹھان ہوں, مہاجر ہوں, وہ صرف کراچی والا کہلائے, پاکستانی کہلائے, مسلمان کہلائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ محبتیں پھیلیں گی. بس یہ میرا پیغام. جی قمر بھائی. بڑی خوبصورت بات کی ہے ارشاد بھائی نے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اپنے اندر نیشنلزم پیدا کرے اور پاکستانی کہلانے میں فخر کرے. جی بالکل. کچھ بھی نہیں, نہ کوئی پنجابی ہے, نہ پٹھان ہے, نہ سندھی ہے, نہ مہاجر ہے. جب تک ہم لوگوں میں نیشنلزم پیدا نہیں ہوگا ہماری اپنی پہچان نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری اپنی پہچان نہیں ہوگی, اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ کیسر بھائی بہت کام کر رہے ہیں, اور ان کے کام کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم. میں حقیقت بتا رہا ہوں, یہ جو ڈسیبل بچوں کے لیے کرتے ہیں, ویسے بھی جو بھی ان کا کام ہے, آئی سیلوٹ یو کیسر بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے. ہماری دعائیں, ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے. آج ہم نے قیصر بھائی کو مدعو کیا تھا بطور جرنلسٹ, لیکن یہ جو ناظرین کام کرتے ہیں نا, خاص طور پہ جیسے قمر بھائی نے نشاندہی کی ڈسیبل بچوں کے ساتھ, اور مطلب خاص طور پہ اسپورٹس کی طرف ان کو راغب کرنے کا حوالہ ہے. یقیناً ہم وہ کسی نہ کسی اگلے پروگرام میں آپ کو وہ حوالہ بھی جو ہے وہ قیصر بھائی کا روشناس کرائیں گے. جی قیصر بھائی کو پیغام دینا چاہیں. پیغام یہ دنیا کی اسٹیج ہے, ہم سب اداکار ہیں بے شک, اور ہمارے کریکٹرز ہیں, ہم نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے اور اس کے بعد چلا جانا ہے. جو بہتر انداز میں اپنا کردار ادا کرے گا اس کو دنیا یاد بھی رکھتی ہے اچھے الفاظ میں. جو اس اسٹیج پہ خراب اداکاری کرتا ہے لوگ اسے برے اداکار کے طور پہ یاد رکھتے ہیں. اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں, اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں جو ہے نا کافی بہتری کرتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ کافی اچھا خوبصورت ان لوگوں کا ٹاپک تھا. میں لیٹ آئی, میں نے لیٹ سنا, مگر اس کے بعد بھی جتنی باتیں یہاں پر ہوئی اس کے ایٹ دی اینڈ میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ ایک اینتھم سانگ ہے, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. تو اس کے الفاظوں کو غور کریں, اور ایسا نہیں ہے, ہماری قوم ہے بھی ایسی کہ جب ہمارے ملک کو, ہماری قوم کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سب مل کر اس پرچم کے سائے تلے ایک ہوتے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے. مگر کچھ ایسے شر پسند عناصر ہیں ہمارے بیچ کے اندر موجود جو کہ
ہمیں ایک نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں, ہمیں مختلف چیزوں کے اندر بانٹ دیتے ہیں, قومیت کے اوپر, زبانوں کے اوپر, مذہب کے اوپر. تو ان سب چیزوں کو ذہن سے نکالیے, آپس میں محبت کریں اور صرف یہی سوچتے رہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. بے شک میڈم, آپ نے بڑا اچھا ایک پیٹریوٹک میسج دیا ہے. ناظرین, میں آپ سے خدا حافظ کرنے سے پہلے درخواست کروں گا میڈم سے کہ میڈم جو آپ نے ملی نغمہ ایک تحت میں کہا ہے ذرا گنگنا دیں اور آپ گنگنائیں, ہم بائے بائے کریں. سر آپ ساتھ میں گنگنائیں. چلیے بالکل. آ جائیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. سانجی اپنی خوشیاں, سانجی اپنی خوشیاں, اور ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اللہ حافظ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. پاک دل سے دل تک جانے دو, ہر لمحہ یہ رنگ